کتاب کے لکھنے والے آغا نراکی یہ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان تھا اور شدت سے فقر و فاقہ چھا گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور کئی دنوں کا روزہ اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں، بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ، کروں تو کیا کروں؟ کہتا اتنے کہ میں وادی السلام نجف میں چلا گیا قبرستان میں تاکہ مردوں کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دوں۔ یہ جو آپ مرحومین کو، علماء کو، شہداء کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے، یعنی والدین کے لیے جب آپ دعا کرتے ہو تو یہ مت سمجھیے اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے فرمائے بالخص ماں کے لیے کہ ماں مرنے کے بعد بھی اگر بچے کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ قطع رحم صرف دنیا میں نہیں ہے کہ مثلا بندہ دنیا میں جیتے جیتے ماں باپ کے پاس نہیں جاتا، شادی کر لی، گھر الگ کر لیا، مہینوں میں ایک بار ماں باپ کو دیکھنے چلا گیا یا بہن بھائیوں کو دیکھنے چلا گیا، قطع رحم مرنے کے بعد بھی ہے۔ مثلا زندگی میں تو ماں باپ کی بڑی خدمت کی، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور پوچھا جا بیٹا آخری بار باپ کے لیے فاتحہ کب پڑھی تھی؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ آخری بار قبرستان کب گئے تھے؟ کہ مولانا یاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ ماں جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، پوری رات جاگ کر جس نے تمہاری تیمارداری کی اور مرنے کے بعد تو اس کو یاد نہیں کرتا، یہ بھی قطع رحم ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد عاق کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو عاق والدین دنیا میں ہے، ایک عاق والدین مرنے کے بعد ہے، یعنی مرنے کے بعد یہ بچہ عاق ہو جاتا ہے اور اسے پتا نہیں مولانا زندگی میں مسائل ہے، پیسہ تو ہے پر سکون نہیں ہے، دولت تو ہے پر سکون نہیں ہے، پتہ نہیں بنا بنایا کام میرا بگڑ جاتا ہے۔ تو کئی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم والدین کا احترام دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا وادی السلام کے قبرستان میں، آغا نراکی فرماتے ہیں کہتے میں نے کہا شہداء کے لیے، علماء کے لیے، زہداء کے لیے کوئی فاتحہ پڑھوں، شاید خدا میرے لیے کوئی فرج کر دے، کوئی نعمت کا راستہ کھول دے، شاید میری زندگی میں برکتیں آ جائیں۔ تو کہتے وہیں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا، اچانک کچھ اعراب ایک جنازہ لے کر آئے، قبر کھدی ہوئی تھی، قبر میں جنازہ اتارا اور مجھے دیکھا، ظاہر عالم دین تھا، سر پہ امامہ وغیرہ تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بہت جلدی ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ عالم بھی ہو، آپ اس پہ تلقین بھی پڑھا دو اور جو اعمال ہیں آپ کر دو اور اس کے بعد قبر پہ مٹی ڈال کے آپ چلے جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا جنازہ، ایک شیعہ کا جنازہ، یہ بھی بات میرے لیے باعث فخر ہے۔ آغا نراکی کہتے ہیں میں قبر کے اندر اترا، میں نے مردے کے کفن کو صحیح سے بند کیا اور جو اعمال تھے وہ میں نے کیے۔ تو کہتے ہیں اچانک جس قبر کے اندر بیٹھا تھا اس کے سامنے سے میرے لیے ایک کھڑکی کھلی۔ آغا نراکی جو اپنی زندگی میں عالم برزخ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، خدا کئی ایسے علماء کو جو پاک و پاکیزہ ہیں ان کو یہ شرف بخشتا ہے کہ عالم برزخ کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ واقعاً بہت مشکل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو سمجھنا، اس کو درک کرنا، اس کی نعمتوں کو سمجھنا۔ یہ مثال ہم اس طرح دیتے ہیں، ایک بچہ مثلاً 4-5 سال کا ہے آپ کا، ایک آپ کا بچہ ہے 20-22 سال کا، ٹھیک ہے؟ اب 20-22 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے، 4-5 سال کے بچے کی ضرورت اور ہے۔ 4-5 سال کا بچہ چاکلیٹ پہ اور آئس کریم پہ خوش ہو جاتا ہے، اور 20-22 سال والے بچے کی مثلاً ضرورت ہے آپ اس کی شادی کراؤ۔ لیکن اگر آپ بیٹھو 4-5 سال کے بچے کو بتاؤ کہ بیٹا شادی کتنے فائدے ہوتے ہیں، تعریفیں کیے جاؤ، بیٹا شادی یہ ہوتی ہے، شادی وہ ہوتی ہے، شادی یہ سکون ہوتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو آخر میں وہ بچہ کہے گا بابا مجھے لگتا ہے کہ شادی آئس کریم جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں سب سے بہترین چیز ایک آئس کریم ہے، اس کے ذہن میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ ایک چاکلیٹ ہے۔ تو آپ جتنا بھی سمجھانا چاہو یہ بچہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے، ہم نے عالم برزخ کو دیکھا نہیں، ہمیں اس کی نعمتوں کا پتہ نہیں، اور جتنا بھی اس ممبر سے سمجھایا جائے تو آپ اس کو کس چیز سے کمپیئر کرو گے جو آپ کے ذہن میں سب سے مزیدار ترین چیز ہے؟ تو آپ بولو گے برزخ یقیناً ویسی ہے، ورنہ اس کو درک کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو صاحب علم ہیں یا صاحب معرفت ہیں ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو آغا نراکی فرماتے اچانک میرے سامنے سے گویا ایک دروازہ کھلا، ایک کھڑکی کھلی، اور میں نے دیکھا ہے خوبصورت ترین باغ ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، سر سبز محلات ہیں۔ میں اس کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا قصر بنا ہوا ہے، اور قصر اتنا حسین ہے کہ اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سونے
जवाहिर और चांदी से बनी हुई है। अब उसकी कैफियत तो हम समझ नहीं सकते ना कि वो कितना खूबसूरत है। कहता सिर्फ सोना था, चांदी थी और जवाहिरा से सीढ़ियां बनी हुई थी। इतना हसीन मंजर, इतने हसीन परिंदे, इतनी हसीन नहरें कि मैं जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कहते हैं उस एक महल था, उस महल के अंदर गया और मैंने क्या देखा, चंद लोग बैठे हैं, एक सुफरा लगा हुआ है और सरे सुफरा एक फर्द बैठा है, शख्स बैठा है और ये लोग उससे सवाल और जवाब कर रहे हैं। कहते मैं भी जाके उनके साथ बैठ गया। सवाल और जवाब क्या हो रहा था, ये उससे पूछ रहे थे कि हमारा फलां रिश्तेदार कैसा है, जिंदा है, मर गया, किस हाल में है। तो ये बताता था जब मैं आ रहा था मैंने 2 दिन पहले उसे देखा था, वो दुकान पे काम कर रहा था। जब ये बोलता था वो जिंदा है तो ये खुश होते थे, कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये कहता था नहीं वो मर चुका, इनके चेहरे पे गम के आसार आ जाते थे। इसने उस फर्द से पूछा कि जब आप बताते हैं वो जिंदा है तो ये खुश होते हैं, जब आप बताते हैं वो मर गया ये गमगीन होते हैं, इसकी वजह क्या है? का वजह ये है अगर जिंदा है इसका मतलब अभी तक मरा नहीं, अभी तक मरा नहीं इसका मतलब अगर मर जाएगा तो इनकी उससे क्या होगी, मुलाकात होगी। जब मैं कहता हूं मर गया है इसका मतलब मरने के बाद उसकी मुलाकात इनसे नहीं हुई। अगर इनसे मुलाकात नहीं हुई मतलब वो इस बाग में नहीं आया, कहीं और ले जाया गया है। 2 वादियां हैं ना, वादी सलाम और वादी बरहूत। अगर वादी सलाम में नहीं आया इसका मतलब वादी बरहूत में गया है, मतलब अजाब इलाही की तरफ रवाना हो चुका है। लेकिन जिंदा है तो कम से कम उम्मीद बाकी है कि उसे वादी सलाम में लाया जाएगा। कहता मैंने देखा सवाल और जवाब हो रहा है, महसूस ऐसे किया। मैंने कहा ये लोग कौन हैं जो आपके अतराफ में बैठे हैं? कहा ये मेरे सारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा आप कौन हैं जो सरे सुफरा बैठे हैं? कहा मैं वही तो हूं जिसका जनाजा तू कब्र में रख के आया है। हाँ? मैं वही हूं। तो मुझे पता चला ये बेइंतहा एक नेक आदमी है कि फौरन दुनिया से गया और बाग व कसर में बैठा और सारे रिश्तेदार से मिलने आए। कहता गुफ्तगू जारी थी, अचानक मैंने देखा एक सांप आया और ये बंदा जो सरे सुफरा बैठा है लोगों को खबरें दे रहा है, इतना नेक जो कसर इलाही में बैठा है, एक सांप आता है और इसके पांव को डसता है। उसकी तकलीफ इतनी, आगे नराकी फरमाते हैं इसके चेहरे का रंग सर्द हो जाता था, महसूस होता था कई लम्हों तक ये तकलीफ में था। फिर गुफ्तगू जारी है। फिर मैंने देखा कई लम्हों के बाद दोबारा सांप आता है, इसको डस के फिर चला जाता है। कई मर्तबा ये चीज रिपीट हुई। मैंने कहा बंदे खुदा आप जबकि इतने नेक हैं, ये सांप कौन है जो आपको काट के चला जाता है? कहता मैंने जिंदगी में हर वाजिब को अदा किया, मैं जिंदगी में कोशिश की हर हराम से बचूं, लेकिन जिंदगी में मैंने एक फैसला गलत किया था जिसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि ये सांप काट रहा है। तो कौन सा फैसला? का तफसील लंबी इशारतन बता दूं। मैं बाजार से गुजर रहा था, एक दुकानदार और एक ग्राहक का आपस में अनबन हो गई, लोग जमा हो गए, झगड़ा हो गया। मसलन पंचोली की गली से गुजर रहे हैं, एक दुकानदार होगा, सारे एक दूसरे को जानते हैं। कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा मसला क्या है? दुकानदार कह रहा था कि मसलन इसने मेरे 6000 देने, ग्राहक कह रहा था नहीं 5000 देने। इस पे इनका झगड़ा था। मैंने कहा झगड़े को दूर करते हैं, ना आपके 6000 ना इसके 5000, आप 5500 दे दो, 500 ये आपको छोड़ देता है। कहते जब मैंने ये कहा तो दुकानदार खामोश हो गया। उसकी खामोशी से मुझे ये पता चला कि वो सही कह रहा है, उसने 6000 देने थे, लेकिन क्योंकि मैंने कजावत की और मैंने फैसला दिया, वो अदब और एहतराम की वजह से क्या हो गया, खामोश हो गया, मेरे गलत फैसले की वजह से। जब तक मैं बरज़ख में बैठा हूं ये सांप मुझे कांपता रहेगा कि मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब है। अब गलत फैसला अगर आम आदमी के हक में किया जाए तो सांप काटता है, और गलत फैसला अगर अहल बैत के हक में किया जाए, हाँ तसव्वुर करें उसका अज़ाब इलाही कितना होता है। नबी की बेटी के हक में गलत फैसला किया जाए, अली इब्न अबी तालिब के हक में गलत फैसला किया जाए, उसका अज़ाब इलाही कितना बुलंद होता है। तो मैंने कहा कि आप साहिब हैसियत हैं, मेरे घर में बड़ा फ़क्र व फाका है, खाने के लिए कुछ नहीं, बीवी रोज़े से है, बच्चे रोज़े से हैं, इस आलम से मुझे कुछ मिल सकता है कि बीवी बच्चों के लिए ले जाऊं। कहता है उन्होंने एक चावल की थैली मुझे दी, कि आप ये ले जाओ, इंशाल्लाह आपके घर में बरकत आएगी।
کہتا میں نے چاول کی تھیلی لی، جب واپس آ رہا تھا میں نے پھر خود کو اسی قبر کے اندر پایا۔ میں نے تلقین پڑھی، قبر سے باہر نکلا، مٹی ڈالی، دفن کیا، گھر گیا، بیوی نے کہا کچھ لائے؟ میں نے کہا چاول لایا ہوں۔ اب کہتا ہے میری زوجہ نے جب چاول بنائے، ان چاولوں کی خوشبو ایسی تھی کہ 20-25 گھروں تک یہ خوشبو جاتی تھی۔ محلے کی خواتین آتی تھی، یہ چاول تم نے خریدے کس دکان سے؟ اب ہو کوئی دنیا کا دکان تو اس کی بیوی بتائے نا۔ جو چاول عالم برزخ سے آئے وہ چاول دنیا میں تو نہیں ملتے نا۔ اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کھانا جب مولا علی کے گھر میں آتا تھا، کبھی کپڑے جنت سے آتے تھے، کبھی کھانا، یہ جو کھانا من و سلوہ مثلا اترتا تھا، قرآن کہتا ہے یہ برزخی کھانا ہوتا تھا جس کی لذت دنیا میں کبھی انسان درک نہیں کر سکتا۔ بیوی نے پوچھا کہ خواتین پوچھتی ہیں کھانا کہاں سے آیا، چاول کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ تو کہتا میں نے زوجہ کو بتا دیا۔ یہ میں نے دیکھا قبر میں گیا، برزخ عالم برزخ کا ایک دریچہ کھلا، اس کے اندر گیا، چاول ملے۔ اب خواتین رازداری میں تھوڑی تھوڑی کمزور ہوتی ہیں۔ کہتا ہے اس نے برداشت تو کیا کئی دن تک، لیکن بار بار جب خواتین آ رہی تھیں اور پوچھ رہی تھیں اس بیچاری سے رہا نہیں گیا۔ تو اس نے کہا یہ چاول دنیا کے نہیں ہیں، سارا قصہ سنا دیا، یہ عالم برزخ کے چاول ہے۔ کہتا ہے وہ چاول جو پکے وہ آخری چاول تھے۔ جب راز فاش ہو گیا کہ عالم برزخ کے ہیں، اس کے بعد وہ چاول باقی نہیں رہے۔ تو ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔